الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہم مسلسل صحابہ کرام کی شان میں بیانات سنتے آئے۔ آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ جس طرح میں نے بیان کیا تھا پچھلے دو نشستوں میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح صحابہ کرام کو اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ خاص کر پچھلی نشست میں ہم نے سلسلہ طریقت صحابہ اور ان صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاص خلافت اور باطنی فیوضات سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، اس کے حوالے سے ہم سن چکے۔ اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے جو حدیث پاک میں نے سنائی تھی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر کے آگے جانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا کہیں کسی خاص جگہ بیٹھ کر اپنے صحابہ کو تعلیم ارشاد فرماتے تھے، جس میں ہر خاص و عام صحابی موجود ہوتا، اور جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باتیں ارشاد فرماتے وہ تمام کی تمام باتیں صحابہ کرام نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا پرچہ ان کے پاس ہوتا۔ اسی طرح زمانہ آگے چلتا گیا۔ اس کے بعد جب احادیث کو فقہاء کرام جمع کرنے لگے تو اس وقت فقہاء کرام نے کئی دور دور جا کر میلوں کا سفر طے کر کے صحابہ کرام کو اور تابعین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ احادیث مبارکہ جمع کی۔ اس وقت انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو بھی حدیث لی جائے گی وہ باقاعدہ اس شخص سے لی جائے گی جو تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور خاص کر وہ جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ جو شخص جھوٹا نہیں ہے اور عبادت گزار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، ایسے اشخاص سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحابہ کرام نے احادیث جمع فرمائی، تابعین بھی اور تبع تابعین نے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے چلا تو تبع تابعین کے وغیرہ زمانہ بیت جانے کے بعد جب بھی احادیث جمع ہوتی تھی تو ان احادیث جمع کرنے والوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، پھر ان کے بعد امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں۔ اس طرح سیاستہ کی جو احادیث مبارکہ جمع کی گئیں، ان لوگوں نے باقاعدہ شرائط رکھی اور شرائط کے طور پر احادیث جمع کی کہ حدیث جب لی جائے گی تو جس بندے سے لے رہے ہیں وہ راوی اس اخلاق والا ہو، اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں، یہ اخلاق ہو۔ اگر کوئی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا مذاق کرتے گھومنے والا آدمی ہے، اگر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کہہ کر کوئی اپنی طرف سے جھوٹ نہ ملا دے یا مذاقاً بھی
کوئی بات جھوٹ یہ نہ بیان کر دے اور کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، یا تو فلاں صحابی نے مجھے بیان کیا تھا، یا فلاں تابعی نے مجھے بیان کیا تھا، اس طرح کا اس میں غلط مت نہ ہو جائے۔ اس واسطے باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جملہ ہے، اور ان الفاظ کو باقاعدہ سن کر روایت کر کے فقہاء کرام نے ایک پیکیج بنا کر، اس کے بعد محدثین نے ایک پیکیج بنا کر امت کو حوالے کر دیا، امت کے حوالے کیے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اور آپ کے ارشادات لفظ و لفظ جس طرح صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، اسی طرح وہی الفاظ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حدیث کے کتابوں میں جو ہم احادیث پڑھتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیں سامنے بیٹھ کر سنا رہے ہوں گے، اس طرح یہ احادیث کا معاملہ ہے۔ یعنی اس وقت آقا ظاہری طور پر زمین پر حیات تھے اور صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے، آج بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں وہ بہت اسی طرح کتابوں میں موجود ہیں، وہ براہ راست سنتے تھے۔ ہم اب جو ہے نا آقا علیہ السلام سے براہ راست پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح یہ ظاہری احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ اس طریقے سے یہ احادیث مبارکہ جمع کی گئیں اور شرائط لگائے، قیود لگائے محدثین نے اور احادیث لے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ کسی بھی نقص کے بغیر امت مسلمہ تک پہنچے اور قیامت تک لوگوں تک پہنچتے رہے۔ اب اسی طرح جو میں نے حدیث بیان کی تھی، یہ تھی حدیث طریقت، یعنی جس طرح ظاہری احادیث جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ اکرام کو ہر خاص و عام مجلس میں بیان کرتے تھے، وہ احادیث باقاعدہ راویوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب اسی طرح اب یہ احادیث طریقت جو ہیں، جس طرح فقہاء کرام نے قانون بنایا تھا کہ شریعت کے جو بھی قوانین ہیں، جو بھی احادیث مبارکہ ہیں، ظاہری احادیث یہ جو سیاستہ میں موجود ہیں یا دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اس کے واسطے باقاعدہ ایک قانون لگا کر ان راوی سے لے کر اور باقاعدہ انہوں نے حدیث کا متن بھی روایت کیا، اور باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ ان راویوں کے نام بھی روایت کیے۔ جن جن راویوں سے لیا تھا ان راویوں کے نام بھی وہ حدیث کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے سنا، فلاں تابعی نے تابعی سے سنا، اور تابعی نے ان صحابی سے سنا، اور ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اس طرح اس کی سند ہے۔ یہ سند کے بغیر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت میں اس سند کے اوپر حدیث لی گئی ہے، اور اس سند کے اوپر ہی مشتمل ہو کر، اس سند کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہو کر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ اس طرح سند کو دیکھ کر یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب اسی طرح حدیث طریقت اگر ہم نے سنا دی، اب یہ سنتے ہی اب لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث طریقت کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آئی۔ اب دیکھو، ہم ایک چھوٹے سے قریے میں بیان کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ جب ہم یوٹیوب پر ڈالیں گے تو یہ میرے بیانات آگے آنے والے زمانے میں بہت دور دور تک جائیں گے، اور کئی لوگ اچھے اچھے عالم بھی اس بیانات کو سنیں گے۔ تب وہ کہیں گے کہ اب حدیث میں طریقت کے حدیث سنانے والی بھی آ گئے، کیونکہ محدثین کے نزدیک حدیث سنانے کا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سخت ہے، اور باقاعدہ قانون ایک برابر ایک قانون بنا کر حدیث کو جو ہے نا بیان کرنا، روایت کرنا، سنانا، یہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہر قص و ناقص کو، ہر اہل غیرے کو جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور حدیث جب بھی کوئی سناتا ہے تو فوراً اس کا حوالہ پوچھا جاتا ہے، سند پوچھی جاتی ہے کہ بھئی تم نے یہ جو حدیث سنائی یہ کس کتاب میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، یا دوسری کون سی بھی سیاستائی کتاب میں ہے، یا پھر دوسری کون سی کتاب میں ہے، کس کتاب میں ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کے راوی کون ہے، اس طرح پوچھا جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی حدیث، مضبوط دلیل، کیونکہ ایک عقیدہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام کو اور یا دیگر صحابہ اکرام کو طریقت کی تعلیم تھی ہی نہیں، یعنی صوفیاء اکرام کی تعلیم انہیں تھی ہی نہیں، یہ صرف اور صرف صاحب شریعت لوگ تھے، شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اس طرح کا معاملہ جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں ہے۔ اب جو ہے نا اب یہ حدیث طریقت ہم نے سنائی تو لوگ پوچھیں گے کہ اس کی سند کیا ہے، یہ کس کتاب میں ہے، یہ کہاں ہے۔ تو اس واسطے اس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں بیان کو شروع کرنے سے پہلے کہ حدیث طریقت جو ہے نا اسے کہا جاتا ہے جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا۔
यानी जब भी कोई तरीक़त की ये बातिनी निज़ाम की या अल्लाह ताला का कोई ख़ास राज रुमूज़ अगर बयान करना होता तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर सहाबी के सामने नहीं बयान करते थे, हर आम मजलिस में नहीं बयान करते थे। अपने ख़ास सहाबा इकराम को ख़ास खुलफाओं के सामने, और ख़ास कर जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 सहाबा इकराम बनाए तरीक़त के, उन सहाबा इकराम को वो अहादीस सुनाए, फिर उनसे वो आगे बढ़ी। अब जो है ना जिस तरह ज़ाहिरी ये शरीयत के जो अहादीस मुबारका हैं जिसकी दलील पूछी जाती है, सनद पूछी जाती है और रावी पूछे जाते हैं, इसी तरह ये तरीक़त के अहादीस के भी रावी है, इसकी भी सनद है और इसके भी रिवायत करने वाले हैं और समाअत करने वाले हैं। अब फ़र्क इतना है कि ये अवामुन्नास को इसकी इजाज़त नहीं थी, अवामुन्नास में सुनाने की इसे इजाज़त नहीं थी इन हदीस को, ये ख़ास सीना ब सीना होते हुए सूफिया इकराम तक पहुँचे। अब जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये हदीस सुनाई थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में 13 रबीउल अव्वल को जुमा के दिन नमाज इशा के बाद मस्कत की तरफ अपने 6 सहाबा इकराम को खास लेकर निकलने के बाद उनको एक दरख्त के नीचे बिठाकर खास ये तालीम इनायत अता फरमाई बातिनी। फिर उसके बाद उन्हें वहां से भी अलग ले जाकर फिर एक को अलग, दूसरे भी 3 दरख्त थे, उसकी पूरी तफसील मैं पिछले बयान में कर चुका हूँ। उन दरख्तों के पास तन्हा एक सहाबी को ले जाकर उन्हें तालीम इनायत अता फरमाई और आका ने बाकायदा ताकीद इनायत अता फरमाई, जो बंदा तरीक़त के मैदान में कदम रखेगा, राह सुलूक का मुसाफिर बनेगा, अय अबू बकर मिन्नु अन, उसी को तू ये तालीम करना, अय उमर तू उसको ये तालीम करना, अय उस्मान तू उसको ये तालीम करना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में ले जाकर सहाबा इकराम को ये बयान फरमाए। जिस तरह अहादीस कुदसिया हैं, हदीस कुदसी जिस तरह है, इस तरह ये भी हदीस है, हदीस तरीक़त इसे कहा जाता है। तो अब ये हदीस तरीक़त की भी सनद है। अब वो ज़ाहिरी शरीयत के अहादीस और इन अहादीस में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, वो बाकायदा अवामुन्नास के लिए थी और ये खवास के लिए थी। उसके रावी जो हैं, जो बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में सियासता के अहादीस मुबारका में उसके रावी मौजूद हैं। अब इसके भी रावी मौजूद हैं। इसके रावी कौन है? इसके रावी जो है ने सबसे पहले हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हैं, फिर उसके बाद ये सहाबा इकराम है, फिर इनके बाद जो सिलसिले चले, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, फिर 4 पीर 14 खानवादे जो मौला अली मुश्किल कुशा से चले आगे बढ़े। ये 4 पीर 14 खानवादा के जितने भी मशाइखीन हैं, हमारे पीर मुर्शिद तक ये जो सिलसिला चला, ये जो हदीस मुबारक आकर पहुंची, ये तमाम के तमाम सूफिया इकराम इसके रावी हैं। किसके? ये हदीस तरीक़त के बाकायदा ये रावी हैं। अब कोई शिजरा उठा लो, कौन सा भी शिजरा उठाकर पढ़ो तो हमारे पीर और मुर्शिद से लेकर वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा तक जाएगा। अब ये बातिनी तरीक़त के अहादीस की सनद है, यानी कादरी सिलसिले में जो रुमूज़ बयान किए जाते हैं, जो अहादीस हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, वो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक जाकर मिलते हैं, जिसमें 12 इमाम हैं। अब इसके रावी कौन है? हदीस तरीक़त के रावी कौन है? ये किस किताब में आई है? अगर कोई बंदे के ज़हन में ये सवाल आता है तो सुन लें कि इसकी सनद ये है, इसकी किताब ये है सबसे पहले कि इसकी ये अहादीस तरीक़त की किताब ये सूफिया इकराम के सीने हैं। क्या है? ये सूफिया इकराम के सीनों में पोशीदा है। या तो सूफिया इकराम अपने पर्सनल डायरीज में मकतूब निताब में इन अहादीस को जमा किया और अपने मुरीद को, अपने ख़ास खलीफा अकबर को, अपने जानशीन को इनायत अता फरमाई, या तो इन सूफिया इकराम ने, इन औलिया अल्लाह ने अपने ख़ास मुरीदों को और खुलफाओं को सीना ब सीना सीने में डालते हैं और ये अहादीस याद कराते हैं। अब जो है ना खानकाओं में हदीस बयान होती है, इसकी सनद जो है ना किताब ये सूफिया इकराम के सीने और खानकाएं इसकी सनद है अहादीस तरीक़त की। और इसके बाद इसकी अगर सनद की अगर बात की जाए या रावी, इनके रावी कौन है? अब एक हदीस मैंने सुनाई, यही हदीस जो मैं अब सुना रहा हूँ, ये हदीस तरीक़त है। अब ये हदीस तरीक़त के रावी कौन है? अगर किसी ने पूछा तो जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्जी से जो ये निज़ाम बनाया है इस्लाम का, जो 4 पीर 14 खानवादे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से चले हैं, तो अब इसके रावी हमारे मुझे जो सुनाए, जिन्होंने सुनाया वो मेरे पीर मुर्शिद हैं। फिर उन्हें किसने सुनाया? उनके पीर ने सुनाया। फिर उन्हें किसने सुनाया? उनके पीर ने सुनाया। फिर चलते 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 मामला कहाँ तक गया? पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचा। अब इसी तरह अगर ऊपर से आए तो
تو یہ احادیث طریقت کے راوی سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا ہیں، اس کے بعد ان کے 4 خلیفہ ہیں، کون؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام حسن بصری اور کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 راوی ہوئے۔ پھر ان سے جو سلسلے 14 خانوادے جو آگے، ان 4 پیر سے 14 خانوادے جو آگے بڑھے، جس میں جو ہے 12 امام موجود ہیں، امام زین العابدین، امام محمد باقری، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، پھر اسی طرح امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین۔ پھر ان کے بعد جو ہے چلتے چلتے سلسلہ یہ کہاں تک آیا؟ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ تک آیا، معروف کرتے ہوئے اس میں۔ پھر اس کے بعد سری سکتی ہوئے، جنید بغدادی ہوئے، ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ابو سعید مبارک مخزومی ہوئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا، پھر چلتے چلتے اسی میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی میں صابر پاک علاؤدین علی احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر نظام الدین اولیاء ہیں، پھر اس کے بعد امیر خسرو ہیں، پھر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر اس کے بعد علاؤدین شاہ قادری ہے، غوث شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، یہ احادیث طریقت کے راوی ہیں۔ کون ہیں؟ یہ راوی ہیں، یہ جو ہے اس کی سند جو ہے باقاعدہ یہ روایت کرنے والے یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب جس طرح ظاہری شریعت کے معاملے میں اور ظاہری جو احادیث مبارکہ جو سنائی گئی ہیں، جو کتابوں میں موجود ہیں، اس کے راوی باقاعدہ کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے شریعت رکھی، انہوں نے ان احادیث کو سنانے کے لیے اور روایت کرنے کے لیے، لینے کے لیے جب فقہاء کرام محدثین جمع کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کیا؟ کہ ایسے شخص سے حدیث لیں گے جو کذاب نہ ہو، جھوٹا نہ ہو اور عبادت گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ایسا شخص جو ہے اسی سے ان لوگوں نے احادیث لے۔ اب یہ احادیث کے واسطے اس میں بھی صوفیاء کرام نے شرط رکھی، جس طرح وہاں پر شرط ہے اس میں بھی شرط ہے۔ اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ ظاہری شریعت کے فقہاء کرام محدثین نے جب احادیث لی تو باقاعدہ متقی، پرہیزگار اور سچے انسانوں سے لی۔ اب ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو احادیث مبارکہ سنائی اور ایسے لوگوں کو یہ راز، یہ رموز طریقت کے بتائے جو متقی بننے کے قابل تھے اور پرہیزگار تھے اور باعمل لوگ تھے اور راتوں کو جاگنے والے تھے، عبادت گزار تھے اور ریاضت، مجاہدہ، محنت، مشقت کرنے والے تھے طریقت کے میدان میں، جو مضبوطی سے بندہ جمنے والا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، ان تک یہ علم پہنچایا گیا۔ اب ان لوگوں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ سنیں کہ شریعت والوں نے یہ احادیث گھوم گھوم کر جہاں جہاں تابعین تھے، تبع تابعین تھے اور صحابہ اکرام تھے، ان تک جا کر ان لوگوں نے احادیثیں لی۔ کیا کیا؟ یہ ظاہری شریعت کے جب احادیث جمع ہو رہے تھے اس وقت یہ لوگوں نے، محدثین نے دور دراز طویل سفر طے کر کے جا کر ان بزرگوں سے احادیث چھان بین کر کے نکالے اور لے لیا اور جمع کر دے۔ مگر یہ صوفیاء کرام وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو بندہ ان کے خانقاہ تک پہنچا، ان کے تعلیمات کے زیر اثر آیا، تب یہ بندے جو ہے نا، ان لوگوں نے، صوفیاء کرام نے یہ احادیث طریقت دی، یعنی ان لوگوں نے دیا، بانٹا۔ صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے، مشائخین نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ تک، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگوں نے اپنے مریدوں کو یہ حدیثیں دیے۔ ان لوگوں نے لیے تھے اور ان لوگوں نے دیے ہیں، یہ فرق ہے۔ یعنی ظاہری لوگ، جو ملا لوگوں کا کام ہے وہ ہمیشہ لینے کا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لینے کا کام رہتا ہے۔ مگر یہ طریقت والے اولیاء اللہ یہ ہے، یہ دینے والے لوگ ہیں، بانٹنے والے لوگ ہیں۔ صوفی ولی ہمیشہ امت کو جو ہے نا، اپنے مریدین کو عطا کرتا ہے، جو کامل ولی ہے۔ مگر آپ کے جو ہے نا اولیاء کرام، آپ کی خلافت، آپ کے سلسلے، آپ کے خانقاہ، ان کا دربار الگ ہے، یہ سب کچھ مریدوں سے بٹورنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ مگر یہ لوگ جو حقیقت میں صوفی تھے، یہ لوگ جو ہے نا دیا کرتے تھے مریدوں کو، کیا کرتے تھے؟ دیا کرتے تھے۔ وہ دینے میں یہ بھی علم جو ہے نا، حدیث کا علم پوشیدہ ہے۔ تو حدیث طریقت کیا ہے؟ یہ حدیث طریقت وہ چیزیں ہیں جو صوفیاء کرام نے باقاعدہ اپنے مریدین کے سینوں میں یہ ڈالے۔ اب جو ہے نا، جس طرح ظاہری شریعت کے احادیث کے فقہاء کرام محدثین نے شرائط لگائے تھے کہ کوئی بندہ جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو اور عبادت گزار ہو، دین کا مکمل پیروکار ہو، عمل کرنے والا ہو، باعمل ہو، ایسے شخص کو وہ احادیث لیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ احادیث جب دیتے تھے، جب یہ طریقت کے احادیث سنانا تھا، جب یہ رموز بیان کرنے تھے، اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے مریدین کو اس قابل بنایا
किस काबिल? उसे पहले बुलाकर खानका में रखे, फिर उसके नफ्स को मारने का तरीका सिखाए, फिर उसके बाद उसे रियाजत और मुजाहिदा पर लगाए। मुजाहिदा पर लगाने के बाद जब वो मुकम्मल तैयार हुआ, तैयार होने के बाद तब उसके सीने में रुमूज डाले। अब बाकायदा जो है ना ये अहादीस तरीकत खानकाओं से निकले और सूफिया इकराम के सीना बा सीना होते हुए है। अब इसके रावी कौन है, इसकी इसनाद क्या है, इसकी सनद क्या है, ये किन लोगों ने बयान किया। अब ये बंदा पूछा तो उसका सनद जो है ना कादरी सिलसिले वाला अगर कोई बुजुर्ग ये हदीस सुना रहा है तरीकत की हदीस, तो उसकी सनद जो है ना गौस पाक रजी अल्लाह तआला से होते हुए मौला अली तक जाती है। अगर चिश्ती सिलसिले वाला सुना रहा है तो वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक जाती है। फिर अगर कोई दूसरे सिलसिले वाला नक्शबंदी वाला सहरवर्दी वाला अगर सुना रहा है तो वो बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए गौस पाक रजी अल्लाह तआला से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक पहुंचती है। अब कोई गौर करे इस बात पर कि ये जरा सोच कर देखें कि जिस तरह फुकाए कराम ने सच्चे बिल्कुल सच्चे लोगों से अहादीस लिए थे, रिवायत करे थे, और बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद एक हदीस के पैकेज बनाकर ये किताबें लिखकर जो है उम्मत के हवाले कर गए। अब इसी तरह ये सूफिया कराम जिन्होंने ये अहादीस तरीकत जमा की, जिस तरह उन लोगों ने झूठे लोगों से लिया नहीं, उन लोग क्या करे ज़ाहिरी शरीयत वाले झूठे लोगों से लिए नहीं, मगर इन्होंने झूठे लोगों को दिए नहीं। ये सूफिया कराम झूठे लोगों को ऐसे रुमूज, ऐसे राज तरीकत के रुमूज, ऐसे अहादीस झूठे लोगों के सामने बयान नहीं किए, उसे बाकायदा उसकी तरबियत करके बनाए और जो है ना उसे के सीने में ये राज डाले। अब कोई ये कह नहीं सकता कि ये जो हदीस तरीकत है ये झूठ होगी, गलत होगी, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कह दिया तो उसे मौला अली मुश्किल कुशा को माज़अल्लाह झूठा मानना पड़ेगा, उसे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को झूठा मानना पड़ेगा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को झूठा मानना पड़ेगा। जो भी शिजरे हैं कादिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, रिफाइया, मदारिया, कलंदरिया, जितने भी सलासिल के सिलसिले हैं, जितने भी सलासिल हैं उसमें शिजरे में जितने बुजुर्गों का नामा है वो बुजुर्गान दिन इन अहादीस तरीकत के रावी हैं। अगर इस हदीस को झूठा माना तो रावियों को झूठा मानना पड़ेगा, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर शक करना होगा, क्योंकि आपके मकतूबात में यह हदीस पोशीदा है। इस वास्ते मुकम्मल तौर पर इस बात का मैंने खुलासा किया, क्योंकि अगर कोई अच्छा जानने वाला, तरीकत का इल्म रखने वाला और उसके बाद शरीयत का भी कोई आलिम अगर पूछा ये हदीस सुना और उसने अगर पूछा कि हदीस तरीकत है तो इसकी सनद क्या है, इसके रावी कौन है, अगर पूछा तो इसके रावी ये हैं। इस वास्ते मैं इस पर रोशनी डाला और इस बात को जो है ना मैंने बयान किया कि अब अगर किसी को इस हदीस की सनद पढ़ना है तो इस हदीस को बाकायदा जो है ना किस सिलसिले में बयान हो रही है उस सिलसिले का शिजरा पढ़ लो, उसकी सनद जो है ना वही है, या उन बुजुर्गों से मिलो कामिलीन से जो मुकम्मल तरीकत पर हैं और तरीकत में हक पर हैं और दुनिया के पीछे लगे बगैर जो तरीकत के रास्ते पर बाकायदा मजबूती के साथ चल रहे हैं, उन तक ये हदीस है, उन तक पहुँची है बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक ये रहने वाली और खानकाहों में आज भी जारी है। तो अब मजमून को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हमने पिछले जुमा मजमून छोड़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तरीकत की तालीम बांटने का वक्त आया तो अपने ख़ास 6 सहाबा कराम को हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, मौला अली मुश्किल कुशा, अनस बिन मालिक, अब्दुल अजीज़ मक्की बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन, ये 6 सहाबा कराम को अपने साथ लिए 10 हिजरी थी, 13 रबीउल अव्वल थी, जुमा का दिन था। नमाज इशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 सहाबा कराम को अपने साथ लेकर मस्कत की तरफ निकले। 5000 कदम चल कर गए। चल कर जाने के बाद वहाँ पर एक कीकर का दरख्त आया, उस दरख्त के नीचे बैठे और इन 6 सहाबा कराम को तरीकत की तालीम इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाने के बाद थोड़ी दूर पर 3 दरख्त थे, थोड़े थोड़े कदम पर 3 दरख्त मौजूद थे और बारी बारी एक एक सहाबी को ले जाकर वहाँ पर फिर उसको तनहा अलग अलग तालीम दी और अलग अलग तालीमात से नवाजा। पिछले जुमा हमने सुना था कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर गए और जब अपने सामने बिठाकर तालीम दे चुके थे, सबके सामने तरीकत के राज बयान किए थे, फिर खास तालीम इनायत करने के वास्ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर उन दरख्तों के करीब गए। करीब जाकर आपको खास और जो आपके सिलसिले के वास्ते जो बातिनी नियामत अता करना थी वो अता करने के बाद उसमें बिलखुसूस ये अता किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसमें ज़ात की इजाज़त अता फरमाई, इसमें ज़ात की इजाज़त अता फरमाई और औरात और जिक्र मरहमत फरमाई। अब जो है ना यहाँ पर बकसब
یعنی کسب کے ساتھ محنت مجاہدہ ریاضت میں آپ کو لگایا، اس میں ذات کی اجازت دی۔ اب یہاں پر آپ کا سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقش بندیہ رائج ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کی مکمل تفصیل ہمارے پچھلے بیان میں ہے۔ بس ایک جملہ یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذات کی اجازت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ صرف اجازت دے کر، اسم اللہ ذات کی اجازت دے کر انہیں کسب پر لگایا، یعنی محنت مشقت ریاضت مجاہدے پر لگایا۔ اب جو ہے نا اس کا آگے پھر اس کا مضمون الگ، پھر دوسرے دن یہ جاری کیسے ہوا، اس میں ذات اجازت دیے، یہ جاری کیسے ہوا، اس کا مضمون پھر آگے الگ ہے۔ اور جب یہ دے چکے تو اب دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر الگ گئے۔ اب 6 صحابہ کرام تھے، پہلے 6 خاص صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، پھر وہاں ان کو باطنی تعلیم عنایت کرے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے جا کر یہ تعلیم دے۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے گئے۔ لے جانے کے بعد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص جو بھی آپ کی باطنی نعمت عطا کرنا تھی جو عطا کرے، اور اس کے بعد اس میں خاص جو عنایت کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی تعلیم آپ کو عطا کرنے کے بعد تلاوت درود وہبی کی اجازت عطا فرمائی۔ کیا؟ تلاوت درود وہبی کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنایت عطا کرے۔ وہب یعنی جو ہے بخشنا، عطا کرنا، یا وہب اسے کہا جاتا ہے یا وہبی اسے کہا جاتا ہے جو قدرت کی طرف سے خاص عنایت کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص جو عنایت کی جاتی ہے خود بخود مل جاتی بندے کو، اسے وہب یا وہبی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود وہبی کی اجازت عنایت عطا فرمائے، اور فرماتے ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تمہارے سلسلے والے اہل طریقت جب یہ درود وہبی تمہاری اجازت سے تلاوت کریں گے تو انہیں عالم رویا میں، عالم مثال میں اور عالم معال میں وہاں کی مخلوق اور ہم ان سے براہ راست کلام ہوا کریں گے، ہم کلام ہوا کریں گے۔ کیا بولے؟ اے عمر تمہارے سلسلے میں تمہاری اجازت سے درود وہبی جو بھی تلاوت کرے گا عالم ارواح، عالم رویا سے اور عالم مثال سے اور عالم معال، یعنی عالم معال یعنی اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ امور پر جہاں پر جو نشانیاں موجود ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص یہ اونچی جگہ، وہاں سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عالم رویا یعنی خواب، عالم مثال یعنی دوسری دنیا، مثالی دنیا یا روحوں کی دنیا کہہ لیجیے، پھر اس کے بعد عالم معال اس سے اوپر والی دنیا میں جو مخلوق ہے وہاں کی مخلوق اور ہم خود تمہارے خلفاؤں سے ہم کلام ہوا کریں گے، یعنی بات چیت کیا کریں گے۔ یہ اجازت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود وہبی کے ذریعے عنایت کی گئی۔ اب آپ سے جو ہے نا سلسلہ اویسیہ شروع ہوا۔ اب وہ سلسلہ اویسیہ کیا ہے اور اس کے یہ جو سلسلہ جس نام سے مشہور ہوا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، اس کا مکمل خلاصہ میں نے پچھلے جمعہ کے تقریر میں کر چکا ہوں اور وہ تقریر جو ہے نا یوٹیوب پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور آپ کو ساتھ لے کر تنہا الگ گئے۔ لے جانے کے بعد آپ کو باطنی تعلیم اور عنایت عطا فرمائی۔ عنایت عطا فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً قرآن مجید کی اجازت عطا فرمائے۔ کیا اجازت عطا فرمائے؟ قرآن مجید کی اجازت عنایت عطا فرمائے۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ حضرت عثمان جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو جمع کرنے کی اجازت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے مرضی سے عنایت عطا کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے قرآن جمع کیے۔ کئی زبانوں میں قرآن تھا، کئی زبانوں کے لوگ پڑھتے تھے، الگ الگ چھوٹے چھوٹے رکے جو ہے نا لوگوں کے پاس موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام کے تمام ملکوں سے منگوا کر جہاں تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، جن صحابہ کے پاس قرآن شریف کے جو نسخے تھے وہ تمام کے تمام منگوا کر صرف ایک زبان میں اور ایک طریقے پر بک کی شکل میں اسے بنائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنا کر جو ہے نا باقاعدہ یہ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں رائج ہوا حکومت کی جانب سے۔ یہ اجازت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود عنایت فرمائے تھے۔ اب جو ہے نا یہ بھی ایک جہالت ہے لوگوں کے اندر کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ اپنی مرضی سے قرآن بنایا تھا۔ معاذ اللہ یہ جو ہے نا لوگوں کے اندر
गुमराही है और ये कन्फ्यूजन है और ये लोगों के जहनों में डालते हैं। मुझे भी जो है ना ऐसे एक पीर मिले थे, एक पीर साहब जो है ना ऐसे मुझे भी मिले थे। जब उन्होंने चंद बातें बताई तो मैंने पूछा कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जामिउल कुरान कहा जाता है और पूरी दुनिया उन्हें कुरान को जमा करने वाला मानती है, तो वो नाम नेहाद सूफी कहलाने वाला वो पीर साहब क्या बोले मालूम है कि वो कहते हैं कि उस्मान गनी अपनी मर्जी से कुरान जमाए। सो उस्मान गनी माज़अल्लाह अपनी मर्जी से कुरान जमाए। कुरान जो है ना उससे पहले भी हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तिलावत करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिलावत करते थे, उस वक्त भी कुरान था। मगर हज़रत उस्मान गनी अपनी तरफ से अपनी मर्जी से माज़अल्लाह अलग कुरान बनाया। इस तरह का एक फितना है। अब वो जो पीर साहब मुझे मिले थे वो जब वो बात बताए तो मैं हैरान हुआ कि ये कैसा, अगर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में वादा फरमाया है कि ये कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला का वादा है। अगर हज़रत उस्मान गनी अपनी मर्जी से कुरान बनाए या अपने तय कुरान बनाकर उम्मत को दिए तो अल्लाह ताला की आयत झूठी हो गई, कुरान की हिफाजत नाकाम हुई, नामुकम्मल हुई। तो इसका क्या, ऐसे भी पीरा लोग हैं, क्या है, ऐसे भी पीरा लोग हैं जो कुरान को नहीं मानते। आज का जो कुरान है उसे नहीं मानते। उनका अकीदा क्या है, ये कुरान हज़रत उस्मान माज़अल्लाह अपनी मर्जी से बनाए थे, इस तरह का उनका कहना है। मगर ऐसे पीरी मुरीदी, ऐसे पीरा लोगों से भी बचना। आजकल की पीरी मुरीदी जो है ना ईमान लूटने की पीरी मुरीदी है, ईमान बचाने की नहीं, वो ईमान लूटते हैं। इसके अलावा क्या लूटते हैं मालूम है कि मैं बार बार बयानात में बयान किया हूँ कि आजकल की जो पीरी मुरीदी है ऐसे जाहिल पीरों से दो चीज़ों को बचाना। क्या, दो चीज़ों को बचाना। वो क्या, एक अपने माल को बचाना, पैसे को। हर पीर की नज़र हमारे माल दौलत पर रहती। जब भी आप मुरीद बनने गए, किसी बुजुर्ग के खिदमत में पहुंचने का इरादा करे तो पीरा पहला ये देखते हैं कि तू काम क्या करता हुआ, तेरा बिजनेस क्या है, तेरे पास गाड़ियाँ कितने हैं, तेरे पास पैसे कितने हैं, खेता कितने बड़े हैं, खेत में क्या पेड़ है, ऐसी चीज़ें हैं। पहला क्या करता है पीर, तुम्हारी प्रॉपर्टी की छानबीन करता है। फिर उसके बाद तुम्हारी माओ बहनों बीवियों पर उसकी गंदी नज़र रहती, नापाक नज़र रहती। अब आजकल की जो पीरी मुरीदी है, सिवाय कामिलीन के जो अच्छे बुजुर्ग हैं, जो ख़ानदानी बुजुर्ग हैं, अच्छे जो तरीक़त के तालीम पर बाकायदा मजबूत के साथ चल रहे मौजूद हैं, वो भी हैं हक़ पर। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है और अल्लाह तआला का वादा है कि इस्लाम जो है क़यामत तक बाहिफाजत चलते रहने वाला। और इस्लाम वही है जो सूफिया इकराम ने दिया, इसके सिवा दूसरा इस्लाम नहीं। अगर दूसरा इस्लाम कोई अगर अपनी मर्जी से पेश करता है तो वो इस्लाम नहीं। इस्लाम वही है जो औलिया अल्लाह ने, सूफिया इकराम ने दिया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता वही है। अनअमत अलैहिम, क्या, अनअमत अलैहिम यानी इनाम याफ्ता बंदों का। अल्लाह तबारक तआला का इनाम जिस पर होता है वो बंदा मकाम विलायत पर फाइज होता है, वली बन जाता है। अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यिन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। ये संगत, ये दोस्ती, ये अच्छे लोग, ये सूफिया इकराम जो दोस्ती करने के काबिल हैं और संगत इख्तियार करने के काबिल हैं, ये लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की पहचान उम्मत में करवाई और करवाते आ रहे हैं और क़यामत तक चलने वाला। मगर सूफिया इकराम के नाम पर, सूफी के नाम पर, तरीक़त के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर कई चोर डाकू इसमें घुस गए। घुसकर जो है ना वो लोग या तो हमारे से हमारे पैसे लूटेंगे या तो हमारी माओ बहनों पर गलत निगाह डालेंगे। आप कहीं भी जाकर तहकीक करो, कई सिलसिलों में कई जगह पर ऐसा हुआ, कई जगह पर ऐसा हुआ। क्या, या तो वो पीर के पीछे लगकर अपना पैसा बर्बाद कर चुका, या तो अपनी माओ बहनों की इज्जत गंवा चुका। उनकी निगाह जो है ना हमारे औरतों पर रहती या तो हमारे पैसे पर रहती। इस वास्ते ऐसे पीरी मुरीदी से बचना। अब देखो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक पीर ने मुझे खुद कहा, एक पीर मुझे खुद बोले थे, डायरेक्ट बोले थे, क्या बोल को, हज़रत उस्मान गनी क्या बा अपनी मर्जी से कुरान जमाए। सो माज़अल्लाह, क्या अपने मर्जी से कुरान जमाए, फिर उनकी मर्जी का कुरान जो है ना आगे बढ़ा। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तबारक तआला ने जो कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई है कि ये कुरान हमने नाजिल किया है और क़यामत तक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, तो ये अल्लाह ताला का वादा झूठा हो जाएगा, फिर इस्लाम का कुछ बचेगा ही नहीं। इस वास्ते जब आका अलैहिस्सलाम नियामतें बांट रहे थे उस वक्त बाकायदा तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलग ले गए, तन्हा ले गए, बाजू ले जाकर उन्हें इजाज़त कुरान मजीद इनायत अता फरमाई, कुरान मजीद की इजाज़त इनायत अता फरमाई। और उसमें टोटल सब कुछ आ गया, इन्हें जमा करने की भी इजाज़त आ गई और राइज करने भी हुकूमत की जानिब से। और हुआ भी ऐसा ही, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बाकायदा कुरान शरीफ एक मुकम्मल बुक बनकर, किताब बनकर जो है ना राइज हुआ।
ایک ہی زبان میں ایک ہی طریق پر ایک ہی ترتیب کے ساتھ رائج ہوا۔ اس کی اجازت خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں 13 ربیع الاول کو جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کے بعد عنایت عطا فرمائی تھی، یہ حدیث پاک میں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت جب قرآن مجید کی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تمہارے سلسلے میں صاحب باطن کو عروج تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ اے عثمان تم سے جو سلسلہ رائج ہوگا اس کا نام ہی اجازت قرآن مجید والا سلسلہ ہوگا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سلسلہ رائج ہے، آج بھی موجود ہے، کتابوں میں کئی بزرگوں کے نام ہیں اور کئی بزرگوں کی باقاعدہ جو میں نے ابھی بیان کیا نا سند اور اسناد اور راوی، اس طرح کے اس کے راوی ہیں اور اسناد ہیں جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کی اجازت لی اور کس طرح سلسلہ آیا اس کی پوری مکمل تفصیل موجود ہے، اور ان اجازت لینے والوں کے نام بھی موجود ہیں کس طرح اجازت لی۔ پھر جو ہے نا یہ قرآن مجید کی اجازت والا سلسلہ حضرت عثمان غنی سے جو رائج ہوا وہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے عثمان تمہارے سلسلے میں تمہاری اجازت کے ساتھ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اسے خدا ہم کلام ہوا کرے گا۔ کیا سبحان اللہ، کیا ہوا کرے گا؟ خدا قرآن پڑھنے والے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، یعنی یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے کی طاقت کس میں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے کلام کو بدل سکتے تھے یا اس کلام میں اپنا کلام ملا کر اللہ کا کلام کہہ سکتے تھے؟ یہ کیسی گمراہی ہے، یہ جو ہے نا طریقت میں گھس گئی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے کئی پیر موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والے کئی پیر موجود ہیں، اور شیعوں کا بھی عقیدہ ہے۔ شیعہ میں بھی ایک گروہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، وہ قرآن مجید کو، اس کتاب کو جو ہم پڑھتے ہیں آج اسے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کے پاس 10 پارے تھے، وہ پارے حضرت عثمان نے نہیں لیے، اگر وہ بھی لے لیتے تو قرآن کے 40 پارے ہو جاتے تھے، قرآن کے 40 پارے ہو جاتے تھے۔ اب صوفیاء کرام نے اس پر بحث کی ہے، وہ 40 پارے کیا ہیں؟ وہ 40 پارے یا الگ تھے، کیا یہی ہیں، کیا اسی میں اور 10 پارے ضم ہیں؟ اس طرح کی وہ راز کی کئی باتیں ہیں۔ مگر قرآن مجید جو آج ہمارے سامنے بک کی شکل میں جو موجود ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اس کی اجازت باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ ساتھ اسے بک بنا کر رائج کیے۔ اب آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان تمہارے سلسلے میں قرآن مجید کی اجازت چلے گی، اور جو بندہ جو حافظ قرآن تمہاری اجازت سے قرآن تلاوت کرے گا اس سے خدا ہم کلام ہوا کرے گا، اور اگر غیر حافظ بھی، اگر کوئی غیر حافظ ہے، قرآن شریف مکمل حفظ نہیں، غیر حافظ ہے، وہ بھی اگر تمہارے سلسلے میں بیعت ہو کر تمہارے کسی خلیفہ سے با اجازت قرآن پڑھے گا تو اس سے بھی خدا ہم کلام ہوا کرے گا، اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کلام ہوا کرے گا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں قرآن کا ہر عمل تمہاری اجازت پر منحصر ہے، قرآن کا ہر عمل تمہاری اجازت پر منحصر ہے، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی عمل، کوئی زکوٰۃ، کوئی دعوت، کوئی بندش، کوئی حفاظت کا کچھ اثر ہو ہی گا نہیں، ہاں ہوئے گا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بولے آقا علیہ السلام؟ قرآن کریم کی کون سی بھی آیت لو، ورد کرو، وظیفہ کرو یا اس کا عمل پڑھو، یہ عامل لوگ پڑھتے ہیں، یا اس کی زکوٰۃ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ پڑھتے ہیں، یا علم میں دعوت پڑھتے ہیں، یہ باقاعدہ چلا کشی کر کے ورد کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کے یا اس آیت کے، اس کے آیت پر جو موکلات ہیں ان موکلات کو قبضے میں کیا جاتا ہے، جنات کو قبضے میں کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت یا ایک لفظ قرآن پاک کا پڑھ کر تلاوت کر کے چلا کشی کے ساتھ جو عنایت ہوتا ہے بزرگوں کو، یہ جو ہے نا، اور عاملوں کو بھی، اولیاء اللہ بھی یہ اعمال کیے ہیں اور عامل بھی کرتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے عامل اپنی دنیا اور پیسے کمانے کے واسطے کرتا ہے، عامل کیا کرتا ہے؟ چلا کشی کر کے قرآن شریف کی کسی آیت کا ورد کر کے چلا کر کے اس کر کے موکلات اور جنات کو اپنے قبضے میں کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ تعویذوں کا اڈا کھول کے بڑھتا ہے اور پیسے کماتا ہے۔ مگر اولیاء کرام جب یہ ورد کرتے ہیں، جب یہ باقاعدہ اس کا چلا کشی ہوتی ہے، تو وہ امت مسلمہ کو جو ہے نا، یا ساری دنیا کی جو مخلوق ہے امت ہے اس کے واسطے، ان کی خدمت کے واسطے انہوں استعمال کرتے ہیں، اس واسطے امت کی خدمت کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عاملہ اپنے دنیا کو بڑھانے کے واسطے، مال دولت کو بڑھانے کے واسطے کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جو بھی بندہ، جو بھی عامل، جو بھی عمل کرنے والا، اے عثمان اگر وہ دعوت پڑھے
یا عمل کرے یا اس کسی آیت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی اس آیت سے بندش کرنا چاہتا ہے تو یہ بندش، زکوٰۃ، حفاظت، عمل تمہاری اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم سے اجازت لی جائے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ کو دیے، پھر وہ اپنے خلیفہ کو دیے. یہ ہوتے ہوتے جو ہے آج تک دنیا میں جاری و ساری ہے. اگر کسی کے پاس مکمل قرآن شریف کی اجازت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نہیں پہنچی تو عاملوں کے واسطے بھی یہ خاص بات ہے، جو عملیات کرتے ہیں ان کے واسطے بھی خاص بات ہے اور دوسروں کے واسطے بھی، کہ بغیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجازت کے بغیر کون سا بھی عمل وظیفہ رائج ہوا ہی نہیں. قرآن پاک کی کون سی بھی آیت، کون سا بھی لفظ، کون سا بھی وظیفہ ان کی اجازت کے بغیر رائج ہوا ہی نہیں، چاہے اس کرنے والے بندے کو پتہ ہو یا نہ ہو. مگر وہ جو بھی عمل پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رائج کیا ہوا عمل ہے. اس کی بھی اجازت خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے. اب جو ہے نا عامل لوگ یا ہم بھی ہوں، جو بھی ہو، ایک بات خیال میں رکھنا کہ اگر ہم بھی کون سی بھی ذکر، وظیفہ یا قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا، اس کا اگر ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مبارک اس کا ثواب پہنچانا. کیا کرنا، یہ بات عامل بھی یاد رکھنا. عاملوں کے واسطے بڑے فائدے کی بات ہے، کیونکہ وہ اس کی جڑ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جڑ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات اللہ کیونکہ خلفاء میں ہوتے ہوتے آیا، اب عاملوں تک پہنچا. اب ان کے استاد یا اجازت دینے والے ان کو اجازت دیتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پیر مرشد ہے، ہمارے جو ہے نا استاد یا ہمارا یہ جو فلاں عامل ہے، عملیات کرنے والا، تعویذ کرنے والا، یہ وہ چلا کیا تھا اجازت کے ساتھ، پھر اس نے اس موکل کو قبضے میں لیا یا جو ہے نا جن کو قبضے میں لیا، اب جو ہے نا اس کی اجازت اس نے ہمیں دی. یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے طریقہ. یہ جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے سو وہ باقاعدہ ان کے استادوں تک آ کر پہنچی سو. آج جتنے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں عمل، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائج کرتا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے کے پورے مکمل قرآن شریف کی اجازت آقا علیہ السلام نے اجازت فرمائی تھی. تو اس واسطے ہم بھی اگر کون سی بھی آیت یا ہمیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا جو ہے نا سورت، یہ جو 3 صورتیں ہیں معوذتین جسے کہا جاتا ہے، یہ قل اعوذ برب الناس کا، قل اعوذ برب الفلق کا، اور جو ہے نا قل هو اللہ کا یا کافرون، یا جو بھی قرآن شریف کی تلاوت جو بھی ہمیں بھی کبھی گھر میں کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا کیا کرنا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو مولا علی مشکل کشا پنجتن کو بخشنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو خاص بخشنا، کیونکہ آقا نے آپ کو اجازت عنایت عطا فرمائی تھی. آپ کا جو ہے نا فیض، روحانی فیض اس میں ہمیں شامل ہو. اس طرح جو ہے نا عامل بھی یہ کر سکتے ہیں اور ہم بھی گھروں میں اگر کوئی ورد وظیفہ یا کچھ بھی آیتیں وغیرہ دم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت ہم بھی یہ عمل جو ہے ہمارے معمولات میں رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تنہا. تو دیکھیں باری باری تنہا ایک صحابی کو لے گئے اور ایک چیز عطا کرے. پھر اس کے بعد انس بن مالک کا بھی نمبر آیا، پھر اس کے بعد عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نمبر آیا. 6 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن گئے تھے. کب؟ 10 ہجری میں 13 ربیع الاول کے دن. تو اب چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم کو لے گئے. جب آپ کو لے گئے تو آپ کو تمام کی تمام ساری کی ساری نعمتوں سے نوازے. کسی کو 1 کسی کو 2 عطا کرے، مگر جب مولا علی کا نمبر آیا تو مولا علی کو جتنے بھی اور آگے صحابہ کرام کو دینا تھا وہ بھی تعلیمات، اور جتنے بھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں اور تمام کی تمام تعلیمات سے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم کو نوازا گیا. اور نوازنے کے بعد اس دن جو خاص حضرت مولا علی کو عنایت کی گئی چیز وہ یہ ہے، وہ دعائے حرز یمانی شریف کی جو ہے نا اجازت عطا فرمائی. یہ دعائے حرز یمانی شریف ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ دعائے حرز یمانی خود جبریل امین نے لا کر مجھے دیے ہیں. کیا؟ خود جبریل امین مجھے لا کر دیے ہیں، اور 1000 فائدے اس کے مجھے بتائے گئے ہیں. اس کے اس دعا کے 1000 فائدے جبریل امین نے مجھے بتایا ہے، اور باقی کے فائدے خود پڑھنے والے کو معلوم ہو جائیں گے. کیا؟ یعنی اس کے علاوہ اور اس کے فائدے ہیں، اس کے کتنے فائدے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیا کرے؟ یہ دعا دے. اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا یہ دعا اجازت سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے سے پہلے ہی حضرت مولا علی یہ پڑھا کرتے تھے. اور آج جو اس دعا کا نام لیا جاتا ہے اسے حرز مرتضوی کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے. آج جتنے بھی علماء
اور جتنے بھی صوفیاء کرام کو یہ دعا معلوم ہے نا، اس دعا کا نام ہے حرز مرتضوی۔ یہ حرز مرتضوی کا اصلی نام تھا حرز یمانی شریف۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مولا علی مشکل کشا کو بعد میں اجازت عطا فرمائے۔ پہلے سے انہوں تلاوت کرتے تھے، مگر اجازت اس دن باقاعدہ اس کی اجازت ملی حضرت مولا علی مشکل کشا کو۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے کیفیات سے نوازے، پھر جو ہے نا اپنے ان کے قلب کو سیف اللہ بنایا، کیا ان کے قلب کو سیف اللہ کا مقام عنایت عطا فرمایا، اور سلطان الاوراد کی تعلیم عنایت عطا فرمائی، اور اس کے بعد تعلیم ترکیب معنوی، روحی، شان جلالی اور جمالی، ان تعلیمات سے حضرت مولا علی مشکل کشا کو نوازے۔ پھر اس کے بعد اس حرز کے 14 قسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بتائے، کیا کرے، اس حرز کے 14 اقسام ہیں، اس حرز کے اتنے فوائد ہیں اور اتنے اقسام ہیں، بتا کر وہ 14 اقسام میں 7 ظاہری اور 7 باطنی اقسام حضرت مولا علی مشکل کشا کو بتائے گئے۔ میں تیزی کے ساتھ اب ختم کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ 7 ظاہری یہ تھے اعمال کہ اس میں جو ہے نا اس کے قسمیں کہ ایک عملی اور دوسرا علمی، تیسرا نظری، اورادی، غوثی، سروری اور فاتوری، یہ 7 ظاہری قسمیں اس دعا کے مولا علی کو بتائے۔ پھر 7 باطنی قسمیں بتائے، روحی، معنوی، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی، ناسوتی اور ہاہوتی، یہ 7 باطنی اقسام بتائے گئے۔ یہ جو اس کا علم رکھنے والا ہے، میں اس کی اب وضاحت کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جو اس کا علم ہے وہ لوگ برابر سمجھ جائیں گے، صوفیاء کرام اور علماء کرام اس بات کو برابر سمجھیں گے کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سب اورادوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم کو حضرت مولا علی مشکل کشا کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک لقب سے نوازے، اے علی ان تمام تعلیمات کا تو صاحب مجاز ہے، تجھے اس کی مرفوع اجازت ہے، اور تو اولو العزم والمرتبہ کے مقام پر اس دعائے حرز یمانی شریف سے، یعنی دعائے حرز مرتضوی سے یہ مقامات تجھے حاصل ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا اور تاکید کرے کہ اے علی جو اس کا اہل ہوگا تیرے سلسلے میں، تو اپنے خلفاؤں کو باقاعدہ اس کی تعلیم کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اجازت سے نوازنے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنے 12 خلیفہ اکبر اور 12 خلیفہ اصغروں کو، یعنی اکبر اور اصغر یعنی چھوٹے اور بڑے، اپنے 12 خلیفہ، چھوٹے خلیفے اور بڑے خلیفہ، خلیفہ اکبر اور خلیفہ اصغروں کو ان کے حال کے مطابق ان اوراد سے حضرت مولا علی مشکل کشا نوازے۔ اور یہ دعا آج تک طریقت کے سلسلے میں جسے مولا علی سے باقاعدہ اجازت ملی ہے، اپنے پیر و مرشدین سے اجازت ملی ہے، وہ اوراد وظائف تلاوت ہوتے ہیں اور قیامت تک تلاوت ہوتے رہیں گے۔ اب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم کو اور کیا کیا نوازا گیا، یہ اگر بیان کرتے گئے تو گھنٹوں بیان کرے تو بھی ختم ہونے والا نہیں، مگر آج جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو 13 ربیع الاول کے دن یہ جو نماز رہے تھے، اس ایک ہی نقطہ جو ہے میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد پھر آگے وہ رائج کے سوا اور کیا کیا نمازیں اور آگے جو ہے ترتیب کے ساتھ آگے آئے گا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ کو بھی تعلیم باطنی عنایت عطا فرمائی، اور آپ کو تعلیم دینے کے بعد کیفیت باطنی سے نوازنے کے بعد خاص جو حروف تہجی ہے نا قرآن شریف میں جو ہمیں پڑھتے ہیں، آباتا یا علی بیتے جو پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نا حروف تہجی میں سے 11 حروف کی اجازت عنایت عطا فرمائی۔ کیا کرے؟ 11 حروف کی اجازت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عطا کرے۔ عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں صاحب باطن کو ان 11 حروفوں سے اس کا روحانی سفر اور عروج عنایت ہوتا رہے گا۔ اور فرماتے ہیں آقا اسلام تمہارے سلسلے میں صاحب باطن کو 11 دنوں کے اعتکاف میں ان حروف کے تلاوت کرنے سے القاء و الہام ہوا کرے گا اور ذکر سلطان جاری ہوا کرے گا۔ اب یہ ذکر سلطان کیا ہے، اس کی بھی الگ وضاحت ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اور ان اسماء کے حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے انس ان اسماء کو حاصل کرنے کے بعد اس کی اجازت سے جو بندہ ان 11 حروفوں کی تلاوت کرے گا اسے مکاشفات ارضی و سماوی ہوا کریں گے، یعنی زمین کے اور آسمان کے، زمین کے اندر اور دنیا میں، زمین اور آسمان کے بیچ اور آسمانی دنیا پر جو مخلوق ہے، جو دنیا جو کچھ بھی موجود ہے، ان تمام چیزوں کا کشف سے ہوا کرے گا، یعنی وہ کھل کر جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح ان تمام کے تمام مخلوقات کو، ان چیزوں کو وہ دیکھا کرے گا۔ ان 7 حروفوں کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت عطا فرمائے، اور خاص تاکید کرے کہ اے انس، ان 11 حروف کی تلاوت زبان سے نہیں روح سے کی جاتی ہے۔ کیا؟ ان 11 حروفوں کی تلاوت جو ہے نا روح سے کی جاتی ہے۔ اب انسان اپنی روح سے وہ 11 حروف کیسا دہرانا، روح سے ذکر کیسے کروانا، یہ تعلیم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کرے۔ عنایت کرنے کے بعد ان کو بھی تاکید کرے کہ جو اس کا اعلیٰ ہے اس کو عنایت کرنا۔ جب ان کو تاکید ہو چکی تو انہوں نے بھی اپنے 3 خلفائے اکبر اور 3 خلفائے اصغروں کو یہ تعلیم عنایت عطا فرمائی۔ پھر وہ تعلیم آگے بڑھی، ان کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنے نا، وہ بھی بیان یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کے اندر میں یہ بیان کیا تھا کہ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے گئے، جن کے مسلک کی ہم پیروی کرتے ہیں، حنفی مسلک کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ملاقات ہوئی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تب اس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 11 حروف کی تعلیم عنایت عطا فرمائی اور اجازت عنایت عطا فرمائے تھے۔ آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں اور ان کے سلسلے کے خلفاء میں یہ تعلیم جائز ہے، جاری و ساری ہے۔ پھر اس کے بعد آخری ہے 6 نمبر پر حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 شخص تھے اس مجلس میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے، ان کو لے جا کر ان کو بھی تعلیم فرمائے، تنہا لے جا کر الگ، پھر ان کو دعائے سریانی کی اجازت عنایت عطا فرمائے۔ کون سی؟ دعائے سریانی کی اجازت عطا فرمائے، اور ارشاد فرمائے کہ اے عبدالعزیز، تمہارے سلسلے میں اہل طریقت کو ظاہری اور باطنی فوائد اس دعائے معصورہ کی تلاوت کی برکت سے ہوا کریں گے، اور اس دعا میں ترکیب جلالی و جمالی کی تعلیم بھی آپ کو میں نے عنایت عطا فرمائی ہے، اور آپ اس کے صاحب مجاز ہیں، تم اپنے خلفاؤں میں یہ تعلیم منتقل کرنا۔ پھر انہوں نے اپنے 2 خلفاؤں کو، 2 خلفائے اکبر کو یہ تعلیم عنایت عطا فرمائی، اور وہ تعلیم آج بھی جاری و ساری ہے۔ اب یہ ہوئے کل 6 خلفاء جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اس دن 10 ہجری میں۔ یہاں تک مضمون جو ہے نا ختم ہوا، ایک مضمون جو ہے نا ہماری سیریز کے حساب سے ختم ہوا، یہاں پر میں بیان کو روکوں گا۔ پھر اس کے بعد اور اس کے علاوہ کیا کیا عنایت ہوئی اگلے جمعہ کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ 10 ہجری کے دن 13 ربیع الاول 10 ہجری جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد ان 6 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے تنہا لے جا کر یہ تعلیمات باطنی دیے، اور ان چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمانے کے بعد اس کے علاوہ حضرت بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں ہیں، اس دن موجود نہیں تھے۔ حضرت بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن سے سلسلہ عبدالیہ رائج ہوا، انہیں ہجرت سے 4 سال پہلے ہی آقا علیہ السلام 27 محرم کی 27 تاریخ کو ہجرت سے 4 سال پہلے ہی تہجد کے وقت اپنی خلافت باطنی سے نوازے تھے، اپنی خلافت باطنی سے حضرت بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازے تھے، اور ان سے سلسلہ عبدالیہ رائج ہوا، اور اس سلسلے کی تعلیمات اور یہ طور طریقے اور اجازتیں قابل اظہار نہیں ہیں، ہر کسی پر یہ اظہار نہیں کر سکتے، یہ منع کیا گیا۔ اس واسطے حضرت بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام اس دن اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اور سمجھ میں آیا؟ 7 صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 صحابہ بنائے، اپنے طریقت کے 7 صحابہ بنا کر بنیاد رکھے طریقت کی، 6 کو اس دن ساتھ لے گئے اور یہ باقاعدہ تعلیم دے۔ حضرت بلال کو کیوں نہیں لے گئے؟ کیونکہ انہیں پہلے ہی عنایت کر چکے تھے، اور ان سے سلسلہ عبدالیہ رائج ہوا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کثرت سے ابدال پائے جاتے ہیں، اور یہ ابدال ہر کسی پر آشکار نہیں ہوتے، ہر کسی کو ابدالوں کا مقام مرتبہ ہر کسی پر ظاہر نہ ہوتا، ابدال چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی چھپی ہوئی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کا نظام ابدالوں کے ذریعے چلاتا ہے، ابدالوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ رزق نعمتیں اپنے جو بھی بانٹنا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کثرت سے ابدالوں کے ذریعے بانٹتا ہے۔ اس واسطے ملک شام میں ہر زمانے میں کثرت سے ابدال ہوں گے، اس طرح فرمایا گیا۔ اور آج کے یہ جو حالات ہیں، اتنی تنگی ہے، مہنگائی ہے، جو بھی بیماریاں مصیبتیں وسیع یہ جو بلائیں جو پھیل رہی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 1400 ہجری رائج ہوگی، جاری و ساری ہوگی، 1400 ہجری کے وسط کا زمانہ جب آئے گا بیچ کا، اس وقت ابدالوں کا نزول کثرت سے کم ہو جائے گا، کثرت سے زمین پر نزول کم ہو جائے گا۔ اس واسطے جب ابدالوں کا نزول کم ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رزق اپنی نعمتیں بانٹنا جو ہے نا اس میں گھٹن یا کمی کر دیا، یا جو ہے تنگی کر دی۔ اس واسطے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے آج کے زمانے میں۔ اب بارش ایک طرح کی،
موسم ایک طرح کا، ٹھنڈی ایک طرح کی، گرمی ایک طرح کی، اس طرح جو یہ کام ہو رہے ہیں یہ ابدالوں کے نزول کے کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال ابدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ اب یہ 7 خلیفہ ہوئے، یہ 7 خلیفہ ہوئے، ہونے کے بعد ان 7 خلیفوں کو خلافت عنایت کر کے، باطنی تعلیمات سے نواز کر کے، اب جو ہے نا ان 7 خلفاؤں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے یہ علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ کسے؟ وہ 7 صحابہ کرام کے واسطے بولے سو، خاص کر یہ جو 7 صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، 7 خلفاء بنائے طریقت کے، یہ خلفاء اور یہ تعلیمات پر جو آئے گا، ان سے جو تعلیم حاصل کرے گا وہ اس طرح ہوگا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوگا، اس کے واسطے فرمائے۔ اب جو ہے ظاہری شریعت کے جو عالم ہیں، جو کسی مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد عالم کورس کا ایک سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ بھی آ کر بولتے ہیں کیا ان کو کہ ہمیں علماء ہیں، ہمارے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء جو ہے نا انبیاء کے مانند ہے، میرے امت کے علماء انبیاء کے مانند ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ یہ ان ہر کسی عالم کے لیے نہیں فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی عالم کے واسطے نہیں فرمائے۔ کوئی بھی جا کر کامی مدرسے میں پڑھ کر ایک سرٹیفکیٹ لے کر، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آ کر یہ بولا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں، نہ، یہ ہرگز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان 6 صحابہ کرام کو مدینے سے باہر لے گئے، لے جا کر خاص خلوت میں تعلیم دیے، ایک ایک کو باقاعدہ الگ لے جا کر، اور نعمتیں اسے نوازا۔ نوازنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد اب انہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند بنایا گیا۔ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود انہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی مانند بنائے۔ انہیں کیسا بنائے، کیا کیا عنایت عطا کرے، کس کس سلسلے میں کیا کیا رکھا گیا، اس کی اب جو ہے نا تفصیل آگے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے جمعہ کو میں وہ تفصیل بتاؤں گا۔ یہاں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو چکا۔